آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تھیورم 9.1 جو کہ ہمارے پاس ہے کلاس 10th کا، جو کہ ہمارے پاس کلاس 10th فیڈرل بورڈ کی ہے۔ اس میں ہمارے پاس تھیورم مطلب 9 چیپٹر کا فرسٹ تھیورم ہمارے پاس یہ ہے کہ only one and only one circle can pass through 3 non-collinear points، کہ ہمارے پاس صرف اور صرف ایک سرکل جو ہے وہ 3 نان کولینئر پوائنٹس، مطلب جو کہ ایک ہی لائن پہ یا ایک ہی مطلب جگہ پہ جو ہے وہ لائی نہ کر رہے ہوں، ڈفرینٹ پلیسز پہ ہوں، ان میں سے صرف اور صرف ایک سرکل جو ہے وہ پاس ہو سکتا ہے 3 نان کولینئر پوائنٹس، مطلب ایک لائن میں بیسیکلی وہ گیون نہ ہو۔ سمپل آپ ورڈنگ میں یہ کہہ لیں کہ ایک لائن پہ جو پوائنٹس ہمارے پاس گیون نہ ہوں وہ ہمارے پاس نان کولینئر پوائنٹس ہوتے ہیں، اور ایسے 3 پوائنٹس جو کہ ہمارے پاس نان کولینئر ہوں ان میں سے صرف اور صرف ایک سرکل پاس ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی ہمارے پاس صرف اور صرف ایک چیز گیون ہے جو کہ ہمارے پاس ہے 3 نان کولینئر پوائنٹس۔ تو ہم جب اگر ڈائیگرام بنائیں تو ہمارے پاس 3 نان کولینئر پوائنٹس ہم لے رہے ہیں اے بی اینڈ سی، جسٹ گیون ہمارے پاس یہ ہے۔ تو جب ہم گیون لکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ اے بی اینڈ سی آر 3 نان کولینئر پوائنٹس۔ اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس اور کچھ بھی گیون نہیں ہے، اور ٹو پروو ہمارے پاس یہ ہے کہ ون اینڈ اونلی ون سرکل کین پاس تھرو 3 نان کولینئر پوائنٹس اے بی اینڈ سی۔ تو اس کے لیے اب کیونکہ ہمارے پاس صرف اور صرف ایک چیز گیون ہے کہ 3 نان کولینئر پوائنٹس ہیں ایک پلین میں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اب آگے خود سے کنسٹرکشن کرنی ہے تاکہ ہم آگے جا کے پروف کر سکیں کہ ایک ہی سرکل جو ہے وہ سب میں سے پاس ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے ان 3 پوائنٹس کو جو ہے وہ جوائن کیا ہے، کہ جوائن اے وتھ بی اینڈ بی وتھ سی، کہ اے کو بی سے اور بی کو سی سے جوائن کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے پرپینڈیکولر بائیسیکٹرز ڈرا کیے ہیں۔ بیسیکلی پرپینڈیکولر بائیسیکٹر کیا ہوتے ہیں کہ ایک لائن جو کہ ایک دوسری لائن پہ 90 ڈگری کا اینگل بنا رہی ہو، اس طرح سے ڈرا ہو، اور دوسرا وہ لائن کو 2 ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کرے۔ پرپینڈیکولر کا مطلب ہوتا ہے 90 ڈگری اینگل بنا رہا ہو، اور بائیسیکٹر کا مطلب ہوتا ہے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر رہا ہو۔ تو ہم نے ایک ڈی ایف لائن ڈرا کی ہے جو کہ پرپینڈیکولر بائیسیکٹر ہے اے بی کے۔ سملرلی ایچ کے پرپینڈیکولر بائیسیکٹر بی سی کے کی ہے۔ ڈی ایف جو کہ اے بی پہ پرپینڈیکولر بائیسیکٹر ہے، مطلب اسے 2 ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کر رہی ہے، اور ایچ کے بی سی پہ ہے اور وہ اسے 2 ایکول پارٹس میں جوائن کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہمارے پاس کہ جو ڈی ایف اور ایچ کے ہے وہ ہمارے پاس پیرالل نہیں ہے۔ ہم نے یہ خود سے سپوز کی ہے کہ ہمارے پاس ڈی ایف اور ایچ کے پیرالل نہیں ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں، جو کہ پوائنٹ ہمارے پاس او ہے، اور اس کے بعد او کو ہم نے اے بی اور سی سے جوائن کر دیا ہے۔ ہم نے یہ کنسٹرکشن کی ہے کیونکہ اب ہم آگے بیسیکلی جو 9th کلاس میں فیڈرل بورڈ کی جو 9th کلاس سائنس گروپ ہے اس کے جو ہمارے پاس تھیورمز تھے وہ آگے جا کے بیسیکلی ان کی سٹیٹمنٹس ہمارے پاس اس تھیورم میں یوز ہوں گی۔ ونس اگین ہمارے پاس جو ہم نے 2 لائنز بن رہی تھی اے بی اور سی کو آپس میں جوائن کرنے کے بعد اس پہ ہم نے پرپینڈیکولر بائیسیکٹر ڈرا کیا ہے۔ پرپینڈیکولر بائیسیکٹرز جو ڈرا کیے ہیں وہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کیا ہے انہوں نے پوائنٹ او پہ، بیکاز دے آر ناٹ پیرالل، سو آفٹر دیٹ وی جوائن اے بی سی وتھ پوائنٹ او، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے پروف، کیونکہ ڈائیگرام ہو گئی گیون ٹو پروف اینڈ کنسٹرکشن۔ بیسیکلی ہمارے پاس کیا سٹیپس ہوتے ہیں، گیون ٹو پروف کنسٹرکشن اینڈ دین پروف، اور کنسٹرکشن وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں ضرورت ہو، جیسے کہ اس تھیورم میں ہمیں ضرورت تھی یہ کنسٹرکٹ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ میں نے اگین ڈائیگرام ساتھ میں رکھ لیا تاکہ ہمیں ایزی ہو جائے جب ہم پروف لکھیں تو ہمارے پاس یہ ایزی ہو کہ ڈائیگرام دیکھ کے آپ کو اگین بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جسٹ سٹارٹنگ میں ایک مرتبہ بنانی ہے۔ تو پروف ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ ڈی ایف جو ہے وہ پرپینڈیکولر بائیسیکٹر ہے اے بی کا، اور 9th کلاس میں تھیورم تھا ایک جس میں تھا کہ ہمارے پاس پرپینڈیکولر بائیسیکٹر پہ ہمارے پاس کوئی بھی اگر ایک پوائنٹ ہو تو وہ لائن سیگمنٹ کے اینڈ پوائنٹ سے ایکوی ڈسٹینس ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس ایک پرپینڈیکولر بائیسیکٹر ڈی ایف
और लाइन हमारे पास ए बी है जिसपे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो डी एफ पे कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास होगा तो वो ए बी से इक्वी डिस्टेंस होगा। और ओ हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास डी एफ पे है, इस वजह से हमने कहा है इन पर्टिकुलर मेजर साइड ओ ए इक्वल टू मेजर साइड ओ बी के ओ ए और ओ बी जो हैं वो इक्वल हैं बिकॉज ओ लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी के ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ओ लाई कर रहा था, इस वजह से बाय स्टेटमेंट ऑफ दैट थ्योरम विच इज एवरी पॉइंट ऑन perpendicular bisector of a line is equidistant from the end points of line। ठीक है, सिमिलरली एच के लिए करेंगे, एच के पे कोई भी पॉइंट होगा वो बी सी से इक्विडिस्टेंस होगा। ओ हमारे पास एच के पे लाई कर रहा है तो वो फिर बी और सी से इक्विडिस्टेंस होगा। तो जब हम लेंथ के हिसाब से करेंगे तो हम लिखेंगे कि मेजर साइड ओ बी इक्वल टू मेजर साइड ओ सी। सेम जैसे हमने ये डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए किया था वैसे ही हमने एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए किया है, सेम वही स्टेटमेंट यहाँ पे भी यूज हो रही है। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह दी। अब हमने क्या कहा कि नाउ O is the only point common to DF and HK which is equidistant from A, B and C। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक O पॉइंट कॉमन आ रहा है जो कि हमारे पास DF और HK के थ्रू जो है ना हमारे पास A, B और C से जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि इक्वी डिस्टेंस हो हमारे पास ए बी और सी से, या जिसमें सेम इसी तरह का कोई केस बने। तो दैट इज अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखें तो मेजर साइड ओ ए इक्वल्स टू मेजर साइड ओ बी एंड मेजर साइड ओ बी इज इक्वल्स टू मेजर साइड ओ सी। क्या मतलब ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है, तो हम उसे लिख सकते हैं मेजर साइड ओ ए इज इक्वल्स टू मेजर साइड ओ बी इज इक्वल्स टू मेजर साइड ओ सी। तो हमारे पास क्या है कि देखें ओ अगेन हमारे पास ओ ही कॉमन आ रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ओ के अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट और नहीं है जो कि बीच में कॉमन आ रहा हो। तो हेंस हमारे पास एक ही सर्कल जो है वो इस सारे तीनों पॉइंट्स में से पास हो रहा है जिसका रेडियस ओ ए है। यहाँ पे हम रेडियस ओ ए कह रहे हैं, ओ बी भी कह सकते हैं, ओ सी भी कह सकते हैं बिकॉज रेडियस ऑफ अ सर्कल विल ऑलवेज इक्वल के मतलब एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस हम ले लें वो सारे इक्वल होते हैं। तो उसको बेशक ओ ए कह लें, ओ बी कह लें, ओ सी कह लें, तो वो हमारे पास रेडियस है। और यही इसी में से ए बी और सी में से ही हमारे पास जो है वो सर्कल पास हो रहा है। तो हम कहेंगे कि there is only one circle which pass through three given points A, B, C and these 3 points are non-collinear। तो हमारे पास जब ये हमने स्टेटमेंट ये थी कि one and only one circle can pass through from 3 non-collinear points, और हमने ये प्रूफ कर दिया है कि जो हमारे पास 3 non-collinear पॉइंट थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल जो है वो पास हो रहा है। और ये हमारे पास था थ्योरम नंबर 1 जो कि चैप्टर नंबर 9 का था 10th क्लास फेडरल बोर्ड की।